یہاں تک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور اللہ بھی فرماتا یا ایھا المزمل، وہ چادر پو قم اللیل الا قلیلا، ساری رات ہی تو جاگتا رہتا ہے، تھوڑا جاگا کر. جو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں بندے جھکیں وہ فرما رہا ہے رات کو تھوڑا جاگا کر، تو ساری رات ہی جاگ جاتا ہے. رب ذوالجلال فرما رہا ہے. یارو ذرا غور کرو، وہ بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا. خود سرکار فرماتے ہیں انی ادخل الصلاۃ و انی اريد اطیل الصلاۃ. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں. حتی اسمع بکاء الصبی فاتجوز. سرکار فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں صرف اس احساس کے پیش نظر، آمینہ کا لال چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، جماعت کرواؤں، نماز لمبی ہو جائے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سنتا ہوں کہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہیں اس کی اماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے کہ آمینہ کے لال حضور سیدنا علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں یا علی نبہو، ایک بندہ سو رہا ہے، آپ فرماتے ہیں علی اسے ذرا اٹھاؤ نا، اسے ذرا اٹھاؤ نا. حضرت علی نے اسے اٹھا تو دیا، مگر دل میں خیال آیا کہ حضور پاک تو ہر نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور آج مجھے فرمایا اسے اٹھانا بھی تو نیکی تھا، آج مجھے کیوں فرمایا؟ رہا نہ گیا، بندہ تو اٹھا دیا، سیدھے دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو گئے. حضور لمن لم تنبہو انک سباق علی الخیرات. حضور آپ تو نیکی پہ نیکی کرنے والے، آج آپ نے مجھے حکم دے دیا اسے اٹھا دو، آج خود آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ ذرا جواب سننا، یہ رحمت للعالمین کا جواب ہے. فرمایا شفقتا لہو، اس پر مہربانی کرتے ہوئے میں نے نہیں اٹھایا. حضور کیسی مہربانی؟ فرمایا لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ. اگر وہ نیند کی حالت میں تجھے کہہ دے کہ علی تم جاؤ میں بعد میں جاگ جاؤں گا، کافر نہ ہوتا. اگر میں اٹھاتا نیند میں وہ کہہ دیتا کہ جاؤ یہاں پر جاؤ، میں چلا آتا، تو رب ذوالجلال کو ادا پسند نہ آتی، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. جھوم جاؤ جھوم جاؤ. یارو یہ ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، کائنات کے آقا کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے رحمت. کائنات کے آقا بیٹھے ہوئے جلوہ فگن خیرات تقسیم فرما رہے ہیں. ادھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے اسلام لا چکے ہیں، ادھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی ابھی نئے نئے ایمان لائے. خیرات تقسیم کرنے لگے، جود عطا فرمانے لگے. تو جو پرانے مسلمان تھے ان کے دل میں آیا یہ حصہ تو ہمارا ہی بنتا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہوئے تھے، ہم نے رخ مصطفیٰ کو پہلے دیکھا. مگر کائنات کے آقا نے ان لوگوں کو حصہ دیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے رہا نہ گیا. حضور آپ نے جدید الاسلام لوگوں کو نوازا، تو یہ قدیم الاسلام لوگ جو پہلے سے اسلام لائے تھے انہیں کیوں نہیں دیا؟ اب ذرا غور کریں، حضور انہیں کیوں نہیں دیا؟
سرکار فرماتا ہے انی لعوتی رجلا وغیرہ احب الیہ. سرکار نے فرمایا کبھی یوں بھی ہوتا ہے دیتا کسی اور کو ہوں، پیار کسی اور سے کرتا ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مانگتا ہے اسے دیتا ہوں، جسے دیتا ہوں اس کی جھولی تو بھر ہی دیتا ہوں، اور جسے نہیں دیتا ہوں اس کی جھولی اور بھی زیادہ بھر دیتا ہوں. جسے دیا اسے تو رقم دی ہے، اسے تو پیسہ دیا، اسے سرمایہ دیا، اور جسے نہیں دیتا ہوں اسے اپنی میں نے محبت اور سایہ عطا کیا. اس لیے یہاں پر وہ خوش ہو گئے. کائنات کے آقا کتنا رحمت بن کر آئے. دیکھیے یہاں پر اگر کوئی شخص استاد کسی لڑکے کو مارے، بھئی وہ مار ہوتی ہے. لڑکا جا کر کہتا ہے جی مجھے تھپڑ مارا، بھئی تھپڑ تھپڑ ہوتا ہے. اگر استاد مارے اور لاٹھی چھڑی سے مارے تو وہ کہتا ہے کہ جی چھڑی تو چھڑی ہوتی ہے. بھئی چھڑی بھی کہ مارا جائے تو وہ بھی مار ہے، تھپڑ سے مارا جائے وہ بھی مار ہے، گنسے سے مارا جائے وہ بھی مار ہے، اور اگر ٹھڈے سے مارا جائے وہ بھی مار ہے. اب ذرا غور کرنا، آمینہ کے لال رب یہ ہے رحمت للعالمین. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ای المؤمنین شتمتہ آذیتہ او جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بہا الیک یوم القیامہ. یا اللہ اگر کسی کو میں جھڑکی دے دوں تو ناراض نہ ہونا، اگر کسی کو میں تھپڑ ماروں تو ناراض نہ ہونا، اگر کسی کو میں کوڑا ماروں تو ناراض نہ ہونا، بلکہ درخواست یہ کرتا ہوں کسی کو تھپڑ ماروں، کسی کو کوڑا ماروں، کسی کو سخت لفظ کہوں تو ناراض نہ ہونا. میرے اس عمل کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دینا. عجیب بات ہے، مارا تھپڑ لکھی گئی نیکی، مارا کوڑا لکھی گئی نیکی، اور یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. کائنات کی آقا اب دیکھیں اتنے رحمت ہیں، اتنے رحمت ہیں. خود حضور فرماتے ہیں، کائنات کے آقا فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کو رب ذوالجلال نے جب بھیجا تو اس کے تھیلے میں، اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں ایک ایسی دعا بھی دے دی کہ میرے نبی جب بھی تو یہ مانگے گا حوالہ دے دینا کہ یا اللہ جس دعا کو تو نے قبول کرنا ہے آج میں مانگ رہا ہوں وہ دعا قبول کر لے، میں قبول کر لوں گا. لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ الدُّعَاءِ لِأُمَّتِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. شیخ سرکار نے فرمایا ہر نبی اللہ نے اسے، ہر نبی کو ایک قبولیت والی دعا عطا فرمائی، اور ہر نبی اس دعا کو استعمال کر چکا. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اس دعا کو استعمال کر چکا. کائنات کی آقا سے عرض کی حضور آپ نے بھی وہ جو رب نے دعا قبولیت والی دعا کہ اسے قبول کرنا ہی کرنا ہے، کیا آپ نے وہ دعا مانگ لی؟ فرمایا نہیں. لوگوں نے پتھر مارے، میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا. لوگوں نے زخمی کیا، میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا. لوگوں نے کپڑے کو تار تار کیا، میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا. لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، میں نے اسے محفوظ رکھا. میرے سر پہ پتھر لگا، خون بہتا ہوا پاؤں کی ایڑی تک آیا، وہاں پر جوتا چٹک کے رہ گیا، میں نے اس دعا کو نہیں مانگا. حضور اتنی تکلیفیں آئیں، وہ دعا کو پھر مانگا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے محفوظ کر لیا ہے. وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ الدُّعَاءِ لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب قیامت کا دن آئے گا میں مولا سے کہوں گا مولا جس دعا کو تو نے قبول کرنا ہے آج میں یوں مانگ رہا ہوں میری امت کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے.
اور رحمت للعالمین کیسا؟ بھائی دیکھیے ہم روٹھ جاتے ہیں نا، موڈ بنا لیتے ہیں، کوئی بلائے بھی صحیح، او بھائی بولو تو صحیح، کہتے نہیں بولتا، او بھائی معاف کر دو، میں آ گیا یار مان تو لو، او بھائی جاؤ میں نہیں بولتا۔ کائنات کیا پتہ ہے کیا؟ یہ ہے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین فرماتا ہے ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی روحی حتی ارد سلامہ ہو۔ جب کوئی شخص دنیا بھر کے کسی خطے میں رہنے والا، کوئی شخص کسی بر اعظم کا رہنے والا، سمندروں کی جولانیوں میں رہنے والا، صحراؤں میں رہنے والا، ساحل سمندر پہ رہنے والا، جو شخص بھی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ رحمت للعالمین کا تقاضا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتی ارد سلامہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود، توجہ کرنا، فرمایا میں بذات خود اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جب درود شریف پڑھا کرو